دعا کی قوت۔ زندگی کے چیلنجوں کے درمیان خوشی اور اطمینان کا تجربہ کرنے کے لیے ہمیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ خدا کے پاس آنا چاہیے۔ میں مشل ہوں۔ یوحنا کی انجیل میں بالاخانہ میں یسوع نے دعا کے تعلق سے بات کی تھی۔ وہ بہت ڈرے ہوئے تھے کیونکہ یسوع نے کہا تھا کہ وہ جا رہا ہے لیکن وہ دوبارہ واپس آئے گا، لیکن وہ نہیں سمجھے تھے، وہ شک کر رہے تھے، وہ سوال کر رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب یسوع نے دعا کی قوت کے تعلق سے حوالہ دیا، جو کہ اس اصول کا جوہر ہے جو آج ہم یوحنا کی انجیل میں دیکھیں گے، اور اس خاص بیان میں یسوع نے کہا کہ وہ اس کے نام میں دعا کریں، یعنی یسوع کے نام میں دعا کریں۔ اس لیے ہم بالاخانہ کی طرف چلتے ہیں۔ یوحنا 14 باب اس کی 12 آیت۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے، یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ اب ہمیشہ ہی ایک سوال سامنے آتا ہے جب ہم اس طرح کی آیت کو دیکھتے ہیں، وہ بڑے کام کون سے ہیں جو رسولوں نے اور ہم نے، اور وہ بڑے کام کون سے ہیں جو ہم کریں گے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ اس سوال کا جواب دینا مشکل ہے۔ آپ مختلف تفاسیر دیکھتے ہیں اور سب لوگوں کی رائے مختلف ہے۔ میری اپنی ایک رائے ہے، یعنی سادہ طور پر جو یسوع نے کہا اس پر غور کریں۔ جب آپ ان معجزات کو دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ واضح ہے کہ وہ اپنے تمام معجزات کے تعلق سے بڑے کاموں کے لحاظ سے بات نہیں کر رہا تھا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ تم پانی کو مے بنانے سے بھی بڑا کام کرو گے، یا کسی بیمار کو دور ہی سے شفا دینے کے تعلق سے، یا حوض کے پاس مفلوج کو تندرست کرنے کے تعلق سے، یا خواتین اور بچوں کے علاوہ 5000 کو کھانا کھلانے کے تعلق سے، یا پانی پر چلنے کے تعلق سے۔ یہ وہ چند ایک معجزات ہیں جن کا یوحنا کی انجیل میں ذکر کیا گیا ہے، بلکہ بہت سے معجزات تھے جو کہ یسوع نے رسولوں کے سامنے دکھائے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ واضح ہے کہ وہ رسولوں سے اور ہم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم معجزات کے اعتبار سے یسوع سے بڑے بڑے کام کریں گے۔ لیکن اگر ہم اس کی خدمت پر غور کریں اور زمین پر آخری وقت کے دوران مصلوب ہونے سے پہلے کتنے لوگ تھے جو یسوع کی پیروی کر رہے تھے، ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ رسول بھی یسوع کو چھوڑ گئے تھے۔ اور پھر جب 120 لوگ بالاخانہ میں جمع تھے، کیا آپ کو یاد ہے یہ یسوع کے 3.5 سال کی خدمت کے لحاظ سے بہت ہی کم لوگ تھے۔ لیکن پینتیکوست کے دن کیا ہوا تھا؟ جب روح القدس نازل ہوا اور پطرس نے منادی کی اور 3000 لوگ ایمان لائے۔ کیا یہی وہ بڑے کام ہیں جن کے بارے میں یسوع نے کہا تھا؟ اور پھر بعد میں 5000 ہو گئے۔ اب یقینی طور پر رسولوں نے، خاص طور پر پطرس اور بعد میں پالوس نے نہایت ہی شاندار معجزات کیے، لیکن زیادہ کا ذکر نہیں ہے۔ وہاں ہیکل میں ایک مفلوج بھکاری شخص تھا جسے پطرس اور یوحنا نے شفا دی۔ تابعاتی نامی عورت کو پطرس نے زندہ کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ پالوس نے ایک شخص کو اندھا کر دیا تھا۔ اور بھی بہت سے معجزات تھے، لیکن میرا خیال ہے بڑے کاموں سے مراد معجزات نہیں ہیں۔ وہ انجیل کی منادی کے نتائج کے تعلق سے بات کر رہا ہے، یعنی یہ حقیقت کہ یسوع مسیح مر گیا۔ دیکھیں، وہ ابھی مرا نہیں تھا اور نہ ہی ابھی مردوں میں سے زندہ ہوا تھا جب اس نے یہ کہا تھا، لیکن اس کے بعد روح القدس یعنی سچائی کا روح آئے گا۔ ہم نہایت شاندار چیزوں کو دیکھتے ہیں جو یسوع مسیح کی انجیل کی منادی کرنے سے رونما ہوئی۔ اس لیے یہاں میرے خیال سے یسوع کہہ رہا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے، یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ اس سے بھی بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ اور ظاہر ہے جب وہ باپ کے پاس گیا تو اس نے روح القدس کو بھیجا، اور پھر اس نے کہا، جو کچھ تم میرے نام سے مانگو گے۔ یہ رسولوں کے لیے ایک بالکل نیا تصور تھا۔ انہوں نے اس وقت تک یسوع کے نام میں دعا نہیں کی تھی۔ وہ ابھی تک اس حقیقت کے باعث الجھن میں تھے کہ وہ اور باپ ایک تھے اور ایک ہیں۔ اس لیے یسوع نے کہا، جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے وہ میں کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ اس کے بعد یسوع روح حق کے آنے کی وضاحت کرتا ہے۔ وہ بالاخانہ سے نکل چکے تھے۔ یسوع نے بات جاری رکھتے ہوئے روح حق کے بارے بتانے لگا جو آنے کو تھا۔ وہ قدورن کی وادی کی جانب بڑھ رہے تھے، شاید قدورن کی وادی میں اتر رہے تھے،
اور گتسمنی باغ کی طرف جا رہے تھے، اور یسوع دعا کے مضمون کے تعلق سے دوبارہ بات کرتا ہے۔ اور پھر یہاں ہم دعا کے بارے میں پڑھتے ہیں، تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لو گے۔ اب یہ واضح ہے، وہ یہاں اپنی موت کا اور پھر اپنے جی اٹھنے کا حوالہ دے رہا ہے۔ شاگردوں نے آپس میں کہا، یہ کیا ہے جو وہ ہم سے کہتا ہے کہ تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لو گے؟ ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یقیناً اس مقام پر وہ یہ بھی یقین نہیں رکھتے تھے کہ وہ مرنے جا رہا ہے۔ وہ واقعی الجھن کا شکار تھے۔ اس لیے یسوع یہاں یوحنا 16 باب کی 20 آیت میں وضاحت پیش کرتا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم رو گے اور ماتم کرو گے مگر دنیا خوش ہوگی۔ اور پھر کیا ہوا؟ در حقیقت جب پطرس نے 3 مرتبہ خداوند کا انکار کیا تو وہ باہر جا کر زارا زار رویا۔ مجھے یقین ہے جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب اس بات سے روئے ہوں گے، لیکن دنیا خوشی منا رہی تھی۔ مذہبی رہنما خاص طور پر یسوع کی موت سے خوش تھے، وہ ختم ہو گیا تھا، اب انہیں اس سے مزید نمٹنا نہیں پڑے گا، یہ ان کا خیال تھا۔ اس لیے دنیا خوشی منا رہی تھی، لیکن یسوع نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تم رسولوں سے مخاطب ہوتے ہوئے غمگین تو ہوگے لیکن تمہارا غم ہی خوشی بن جائے گا۔ غمگین تو ہوگے لیکن تمہارا غم ہی خوشی بن جائے گا۔ اور میرا یقین ہے کہ اصل شادمانی کا وقت وہ تھا جب روح القدس آ گیا۔ ان کی زندگی کے اپنے اتار چڑھاؤ تھے، بلکہ یسوع کے زندہ ہونے اور آسمان پر جانے کے بعد بھی۔ اس لیے یسوع نے کہا، اس دن تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو گے۔ وہ غم کے دن اور مصیبت کے دن اور مشکلات کے دنوں کا حوالہ دے رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ابھی یسوع سے دعا نہیں کی تھی۔ انہوں نے ابھی اس حقیقت کا یقین نہیں کیا تھا کہ انہیں یسوع سے دعا کرنی چاہیے۔ اور یسوع کہہ رہا ہے، جب میں باپ کے پاس چلا جاؤں گا تو تم میرے نام سے دعا کر سکتے ہو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے دے گا۔ لیکن کیوں؟ وہ واقعی نہیں جانتے کہ حقیقت میں وہ کون ہے۔ وہ اس تصور سے الجھن کا شکار ہیں کہ وہ اور باپ ایک ہیں، لیکن وہ اس سچائی کو سمجھ رہے ہیں۔ پھر یسوع نے کہا، مانگو تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ یعنی دعا رسولوں کے لیے ایک بالکل نیا تجربہ تھا، اور 120 کی جماعت کے لیے بھی ایک نیا تجربہ تھا، جو یسوع کے آسمان پر جانے کے بعد بالاخانہ میں جمع تھے۔ اب ایک سوال ہے جو میرے خیال میں کافی جائز ہے، اور وہ یہ ہے، ان وعدوں کا کس طرح ہم پر اطلاق ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ صرف رسولوں کے لیے نہیں تھے۔ میرا خیال ہے کہ یہ وہ سچائیاں ہیں جو یسوع چاہتا تھا ہم سنیں، اور یسوع نے یہ باتیں خاص طور پر پوری کلیسیا کے لیے کہی ہیں، تمام ایمانداروں کے لیے۔ دیکھیں، دعا ایک بھید ہے، لیکن ایک چیز ہے جو کہ بہت واضح ہے، اور ہم یہ عبرانیوں 4 باب میں دیکھتے ہیں۔ ہمارا ایک بڑا سردار کاہن ہے جو باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے۔ یہ بات دعا سے متعلق ہے، یہ ہماری دعا کا استحقاق ہے۔ اور یوں لکھا ہے، پس جب ہمارا ایک بڑا سردار کاہن جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ یہ وہ قصور ہے جو کہ ہمارے سمجھ سے بالاتر ہے، لیکن کلام واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ وہ ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ بس آؤ فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں۔ میں فضل کے تخت کے نیچے لے کر لگانا چاہوں گی۔ آؤ فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ اب میں نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ ہم دعا یقیناً ایک بھید ہے۔ یہ ایک گہرا بھید ہے کیونکہ خدا سب کچھ جانتا ہے۔ یسوع ہمارے مانگنے سے پہلے ہی سب جانتا ہے، اور پھر بھی ہمیں دعا کرنی ہے۔ بعد میں یوحنا اپنے خط میں کہتا ہے کہ جب ہم اس کی مرضی کے مطابق دعا کرتے ہیں تو وہ جواب دیتا ہے۔ لیکن دلچسپ چیز یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جن کے تعلق سے ہم اس کی مرضی کو نہیں جانتے، مثال کے طور پر شفا کے تعلق سے اس کی مرضی۔ دیکھیں،
بائبل یہ کبھی بھی وعدہ نہیں کرتی کہ ہمیں ہمیشہ کی شفا ملے گی، چاہے ہم کتنی ہی مخلصانہ دعا کریں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اگر تیری مرضی ہو۔ یقیناً خدا چاہتا ہے ہم ان کے لیے دعا کریں جو بیمار ہیں۔ جب میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں جو کہ بیمار ہیں تو میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں، اے خداوند تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ تیری کیا مرضی ہے۔ اگر یہ تیری مرضی ہے تو مہربانی سے شفا دے، مہربانی سے اس شخص کو چھو، لیکن ہماری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اب یہ بالکل فرق مسئلہ ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک چیز ہے جو کہ عبرانیوں کے خط کی اس آیت میں موجود ہے، وہ یہ کہ ایک چیز ہے جو ہم نے نہیں کہی۔ اے خداوند اگر یہ تیری مرضی ہے، یہ فضل مانگنا ہے کہ برداشت کر سکیں ہماری زندگی میں چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ یہ آیت کہتی ہے کہ فضل کے تخت کے سامنے خدا تک رسائی ہے۔ پالوس کو اس بات کا تجربہ تھا، اس کو یاد ہے کہ اس نے اپنے لیے شفا کی درخواست کی۔ پالوس کے پاس نعمت تھی کہ وہ روح القدس کی قدرت کے وسیلے لوگوں کو شفا دے، اکثر اس کے پاس یہ قوت ہوتی تھی۔ لیکن جب وہ بیمار ہو گیا، اس نے 3 مرتبہ دعا کی اور خدا نے کہا نہیں، اور پھر خدا نے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ اور جب میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ کچھ پالوس نے فلیپیوں کو لکھا 4 باب کی 6 سے 7 آیت، قوت سے بھرپور آیت میں، جب وہ کہتا ہے کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ میرا خیال ہے کہ ایک چیز بہت واضح ہے، اگر دعا ایک بید ہے لیکن ایک چیز ہے جس کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں اور جواب کے لیے خدا پر بھروسہ کر سکتے ہیں، اور وہ ہے فضل کے لیے، فضل تاکہ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہے اسے برداشت کر سکیں، کیونکہ خدا کی مرضی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ پالوس یہاں اسی تعلق سے بات کر رہا ہے۔ میں کلام کی ان آیات کے بارے میں کئی مرتبہ سوچتی ہوں جب میں پریشانی محسوس کرتی ہوں، جب میں دباؤ محسوس کرتی ہوں۔ یقیناً ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات سے بہت زیادہ دباؤ سے گزر رہے ہیں، اور پالوس کہتا ہے کہ بطور ایماندار کے ہم خدا سے مدد کے لیے طالب ہو سکتے ہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں، اور خدا کا اطمینان جو اس کے فضل کا اظہار ہے ہماری مدد کر سکتا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جو خدا نے پالوس کو بتائی، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، میں تیری ضروریات پوری کروں گا۔ جن حالات سے تم گزر رہے ہو ان کو برداشت کرنے کی صلاحیت دوں گا۔ اس لیے سوچ بچار اور رد عمل کے لیے یہ سوال ہے، زندگی کے وہ کون سی تکلیف، وہ حالات ہیں جن میں ہم دعا کے جوابات کا تجربہ کر سکتے ہیں، جو بہت زیادہ پریشانی اور دکھوں کے درمیان خوشی اور اطمینان کو لا سکتے ہیں۔ میں اس پر مزید بات کرنے کے لیے وقت نہیں لوں گی، لیکن میں آپ کو چیلنج کرنا چاہوں گی کہ اوپر والے کلام میں لکھیں کچھ بھی اور سب کچھ، کیونکہ پالوس نے یہ بات کہی کسی بھی چیز میں، ہر چیز میں، یہ فلیپیوں کے حوالے میں ہے، ہم وہ سب کچھ خدا کے پاس لا سکتے ہیں اور اس کی فہرست تیار کریں، کوئی بھی چیز اور ہر چیز، کوئی بھی چیز اور ہر چیز۔ مجھے یقین ہے کہ آپ وہ گیت یاد ہوگا جو میں جانتی ہوں کہ میں نے بہت مرتبہ گایا ہے، اور اس گیت کے شاعر نے واقعی اس بات کو پیش کیا جو پالوس نے فلیپیوں کو لکھی تھی، اور شاید آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ یسوع کی صورت میں ہمارے پاس کیسا دوست ہے؟ کہ آپ نے کبھی اس تعلق سے بات کا جائزہ لیا ہے جو کچھ پالوس نے فلیپیوں کو لکھا؟ سنیں، یسوع کی صورت میں ہمارے پاس کیسا دوست ہے جس نے ہمارے تمام گناہوں اور غموں کو برداشت کیا۔ ہمیں یہ کیسا استحقاق ملا ہے؟ اگلا لفظ کیا ہے؟ ہر ایک چیز دعا میں خدا کے سامنے پیش کریں۔ مصنف فلیپیوں 4 باب کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیونکہ وہ مزید کہتا ہے یہ کیسا اطمینان ہے جسے ہم اکثر بھلا دیتے ہیں۔ کہ آپ نے دیکھا کہ پالوس نے کیا بات کی ہے، اور خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، یہ ان آیات میں لکھا ہے۔ وہ اطمینان جسے ہم اکثر بھلا دیتے ہیں۔ ہم کیسی بے مقصد تکالیف برداشت کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم دعا میں ہر چیز خدا کے سامنے
نہیں لاتے۔ جی ہاں، دعا ایک بید ہے، لیکن ایک بات واضح ہے، خدا چاہتا ہے ہم دعا کریں اور ہمیں یہ نہیں کہنا ہے کہ خداوند اگر یہ تیری مرضی ہے تو مجھے فضل دے، مجھے اطمینان دے۔ خدا نے یہ وعدہ کیا ہے اور میرا یقین ہے کہ ہم اس وعدے کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے زندگی گزارنے کے اصول کو یاد رکھیں۔ زندگی کی مشکلات کے درمیان خوشی اور اطمینان کا تجربہ حاصل کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ خدا کے پاس آنا چاہیے۔